طرف راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر لے لیں گے. 4 دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ جسے وہ پی او کے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہم نے لے لینا ہے. جب اس طرح کی پروٹیسٹ ہوں گی تو کیا یہ فالٹ لائن نہیں ہے؟ کیا یہ فالٹ لائن نہیں ہے پاکستان کی؟ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں وہ بیسیکلی 5 فروری کو پہلے لاسٹ ٹائم انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور 11 مئی کو کیا. یہ ان دنوں میں کیا ہے جب آپ 5 فروری کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں. مطلب انہوں نے ماحول کو گرم کیا کشمیر کے، کہ ایک طرف جب ایک گروپ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منائے گا تو دوسرا گروپ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے حقوق ہمیں دو. جب آج ہو سکتا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں پاکستان میں کہیں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 11 مئی جو ہے وہ انڈیا کا نیوکلیر ڈے ہے، تو کشمیر کے اندر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی، کہ جناب وہاں پہ تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، ان تمام اکائیوں کو امیڈیٹلی سپیس دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو سپیس نہ دی تو آپ یاد رکھیے گا مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اگر ہم نے یہ محسوس کرایا اور ہم نے یہ بتایا کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، اور ہم ڈنڈے کے سر پہ یہ کرا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی. اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی. اور سب سے بڑی بات، ٹورزم سپاٹ، جو ہم ٹورزم سپاٹ کشمیر کو بنانا چاہتے ہیں، کیا شٹر ڈاؤن کے اندر ٹورزم سپاٹ بنے گا؟ کیا ویل جیم اس میں کیا جا سکتا ہے؟ جو ویل جیم کے دوران آپ ٹورزم کر سکیں گے؟ جو تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں آزاد کشمیر کی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹرین بڑا عجیب قسم کا ٹرین ہے، پہاڑ ہیں یہ وہ. The last time I traveled to آزاد کشمیر I went to a place، اس وقت تھوڑی سی فائرنگ ہوا کرتی تھی LOC کے اوپر، تو میں بھی جہاں پہ تھا وہاں تھوڑا دور تھا، ایک ٹورسٹ اسپاٹ تھا، مجھے اس کا نام بھی اب بھول گیا ہے وہ کون سا تھا. تو میرے تو وہاں 3 دن میں رہا، میرے تو فون سگنل ہی نہیں آئے، and I didn't like it. I don't want to go a place where I lose a connection. One thing. Secondly، اس طرح کا ٹرین ہے، اس طرح کی وہ علاقے ہیں کہ وہاں پہ آپ جو سپلائی چین ہے، کھانا پینا، یہ چیزیں یہ نہیں پہنچا سکتے. اگر وہاں پہ ٹورسٹ آیا ہوا ہے اور ٹورسٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سر ہماری سپلائی بند ہو گئی ہے، سڑکیں بند ہیں، تو ٹورسٹ کیا امپریشن لے کے جائے گا؟ یار ادھر نہ جانا، ادھر تو یہ مسئلے ہیں. اینڈ دین فارگیٹ دا فارن ٹورسٹ، دا لوکل ٹورسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوگی. سو دا بیسٹ تھنگ از آلویز دا ڈائلاگ. اٹس اے ڈائلاگ، یہ ایک ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈائلاگ جو ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے اور اسی پہ کام کرنا چاہیے. اگر ہم if we are really interested کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کا مقابلہ جب ہم نے کرنا تھا وہ نیوکلیر میں کر لیا، اب نہیں انڈیا کا مقابلہ ہو سکتا. انڈیا کا مقابلہ ہوگا تب اکانومی میں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے ابھی بھی یہ سوچا کہ نہیں جناب ہم نے وہ اس کو وہ کریں گے. اب فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ کار مارکیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ از اے نیو چائنا، ٹھیک ہے. جاپان کی جو اسٹیگننٹ اکنامک گروتھ ہے اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ تو انڈیا ہوگا. بنگلہ دیش گریٹ برٹن کے اندر، ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کو یاد ہو گریٹ برٹن کے اندر آپ کو یاد ہو کہ جو تھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے وہ مسلسل انڈیا اس کو کراس کرتا گیا. صرف وہاں پہ کیا تھی؟ پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، غیر یقینی صورتحال تھی. انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیو چائنا. کار مارکیٹ کے اندر یہ ایک نیا چائنا ہے، ساری کی ساری بزنس اور ٹریڈ وہاں پہ ہے. اوور آل صرف یہ نہیں ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی انڈیا ایک نیا چائنا ہے بیکاز وہ ساری کی ساری سپلائی چین وہاں شفٹ ہو رہی ہے. تو میرا تو شروع سے یہی پوائنٹ تھا کہ بھائی
सारी की सारी अगर सप्लाई चेन वहां शिफ्ट हो जानी है तो हमने अमेरिका से क्या फायदा लिया? इंडिया के पास स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक अट्रैक्शंस मौजूद हैं, 1.4 बिलियन की आबादी है, ठीक है जी। आपको एक स्किल्ड लेबर मिलेगी, लो कॉस्ट लेबर मिलेगी, एक कंज्यूमर मार्केट है, बड़ी आबादी जो ही एक बड़ी तादाद में वहां लोग पढ़ते जा रहे हैं, टेक ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास है वहां के अंदर जो कि इंग्लिश बोलती है। सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं उसमें, ठीक है जी। ये चीज जो है वो इसको देखना है कि आपने क्या किया, कि आपने अपनी मार्केट को कैश ही नहीं करा सके। ये जो हम कह रहे हैं कि 250 मिलियन की मुल्क है, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है इस हिसाब से भी, 250 के हिसाब से भी। और वो जो मैंने आपको इंडिकेटर्स गिनवाए हैं, क्या हम कश्मीर के अंदर ये इंडिकेटर्स ले सकते हैं? क्या हम कश्मीर में लोगों को स्किल्ड लेबर देंगे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है? क्या हम एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं? वो तो हैं हम, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया डेफिनेटली। जो जिस तरह के टेक एक्सपर्ट आपको चाहिए वो आपके हैं। ये अगर हमने कोई फायदा नहीं उठाया चाइना और अमेरिका के कंपटीशन से। हर मुल्क सोचता है ना, इंडिया तो उस कंपटीशन से फायदा उठा गया कि इंडिया तो उसकी लोकेशन इस तरह से, चाइना को उसने टक्कर दी, साथ में वो उनकी अपनी इकोनॉमी, आबादी, सारा मतलब जिसे कहते हैं ना, सारे वो जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं गुण पूरे होना, सारे के सारे गुण पूरे थे उनके। फिर उनके पास फेवरेबल इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट भी मौजूद है। क्यों? कि उधर दहशतगर्दी कोई नहीं है, उधर वो मसले नहीं है। हमारी ये भी मसले हैं, एक तरफ हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से लड़ रहे हैं। फिर देन उनकी लीडरशिप ने वो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बनाया, उस इनिशिएटिव में अब आप इमेजिन करें कि किस तरह की जो वो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए फोकस कर रहे हैं, वो अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रहे हैं। वो देन अब वो इतनी प्रोडक्शन में आगे आ गए हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी काम कर रहे हैं। हमें इन चीजों पे फोकस करना है। ये चीजें हमने क्या फायदा उठाया अमेरिका और चाइना की लड़ाई का? चाइना फायदा तो लड़ाई, इंडिया फायदा उठा गया।